معیشت کی حالت تشویشناک ہے، روپیہ سنبھل نہیں رہا، 167 تک گر گیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ حکومت کرٹیل کرنے میں کامیاب ہوئی، آگے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایکسٹرنل اکاؤنٹ کنٹرول میں کیا، اس کے باوجود روپیہ نہیں سنبھل رہا، فسکل ڈیفیسٹ تو تھا کرائسس میں، یہ روپیہ کیوں نہیں سنبھل رہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرٹیل ہونے کے باوجود؟ اگر آپ روپے کے بارے میں بات کریں تو پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے 2 ارب ڈالر کی، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کی ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی کے تحت ہمیں 1.4 ارب ڈالر کا لون ملا ہے۔ تو اگر اس طرح دیکھیں کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ 10 ارب ڈالر پہ ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً مشکل سے 2 مہینے کی امپورٹ کور آپ کو دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک بہت پریشان کن حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسپورٹس میں 30 سے 40% کمی آ چکی ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ مئی کے مہینے میں آپ کے ریمیٹنسز میں تقریباً 19% کمی آئی ہے۔ امپورٹس تو پہلے ہی کم ہو چکے تھے، اس لیے ان میں کم ہونے کی زیادہ گنجائش اب نہیں رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ تجارت کا خسارہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس لیے آپ کے روپے پر پریشر کافی حد تک پڑ رہا ہے۔ اور ایک اور چیز جو پریشان کن ہے کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب آپ ڈیٹ ریلیف کے لیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس میں لوگ آپ کے ملک کو ذرا ڈاؤن گریڈ کر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے اب ذرا مشکل ہو جائے گا کہ ہم باہر انٹرنیشنلی بانڈز فلوٹ کریں یا کمرشل بینک سے پیسہ لیں۔ تو اس لیے حالات سب ملا کے کرونا کے بعد کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ بس ہماری دعا یہ ہے کہ ایکسپورٹس عنقریب سٹیبلائز ہو جائیں اور ریمیٹنسز میں اتنی کمی نہ آئے تو پھر روپیہ سنبھلے گا۔ صاحب اور اس سال کیونکہ گزشتہ سال انہوں نے کہا 3.3% ترقی تھی، آپ نے کہا 1.9% تھی، آپ درست ثابت ہوئے، فسکل خسارہ بھی ٹارگٹ سے باہر گیا۔ اس سال جو یہ کہہ رہے ہیں منفی 0.4% ہوگی، اتنی آپ کو لگتی ہے؟ خسارہ اور گروتھ اس سے بھی بری لگتی ہے؟ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم نے جو ریسرچ کیا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بہت امکانات ہیں کہ یہ جو ہمارا شرح نمو ہے وہ منفی 2 سے 2.5% ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے حیرت انگیز بات سمجھ میں آئی ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو بہت اہم سیکٹر ہے، اس کے نتیجے میں دوسرے سیکٹرز بھی آگے یا پیچھے جاتے ہیں، اس میں 42% کی کمی آئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اتنی بڑی کمی آئے گی تو آپ نے تو کہا کہ سال بھر میں یہ تقریباً 8% گرے گا، ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 13 سے 15% گر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے شرح نمو منفی اس سے بھی کافی زیادہ ہو جائے گی، 2 سے 2.5%۔ دوسری طرف بجٹ کے خسارے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے 9.1%، اور یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہمارے ریونیوز 3,908 ارب تک پہنچ جائیں، مگر اگر آپ کا جو سب سے بڑا ٹیکس بیس مینوفیکچرنگ اتنا سکڑ گیا ہے تو ریونیوز میں تو اس سے زیادہ کمی آئی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ 3,908 کا جو ٹارگٹ تھا اس سال کا وہ آپ میٹ نہیں کر پائیں گے، اور اس کے نتیجے میں خسارہ اور بڑھے گا۔ اور ایک اور بات کہہ دوں کہ پروونشل گورنمنٹس کا جو خسارہ ہے اس سال کا، چونکہ انہیں تقریباً 800 ارب کم ملے تو تقریباً چاروں خسارے میں چلے گئے، اس کے نتیجے میں خسارے میں اوور آل پاکستان کے خسارے میں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو ملا کر خطرہ یہ کہ 9.5 سے 10% تک جی ڈی پی کا پہنچ سکتا ہے۔
تو پاشا صاحب اگلے سال کے لیے کوئی امید رکھیں کہ کم از کم اگلے سال 2.1% کی ترقی اور خسارہ کنٹرول میں رہ جائے، 4,900 ارب روپے یہ ریونیو جمع کر جائیں؟ سب سے پہلے تو جو پریشان کن بات ہے اگلے سال کے بجٹ کے بارے میں کہ آپ نے تو ریونیو کا ٹارگٹ ایف بی آر کا مناسب رکھا ہے، تقریباً 27% آپ نے اضافہ رکھا ہے، اس میں بہت ایمبیشس ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹیکس فری بجٹ لے آئے ہیں۔ جب ٹیکس فری بجٹ ہوتا ہے تو مشکل سے 4-5% اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں 700 یا 800 ارب کا خسارہ آلریڈی ہے۔ تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ حالات کچھ سنبھلیں، کرونا پیک ہو جائے تو اس کے بعد میں حکومت کو ضروری ہوگا کہ ایک منی بجٹ لائیں بھاری قسم کا، ورنہ یہ بجٹ جو ہے یہ قائم نہیں رہے گا۔ دوسری طرف جو پریشان کن بات ہے کہ آپ کے پاس 3 پروونسز کے بجٹس آ چکے ہیں، آج کے خیبر پختونخوا کا بھی بجٹ آ گیا ہے۔ تینوں بجٹس میں نمایاں فرق ہے۔ پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہے کہ اگر ایف بی آر کا ٹارگٹ میٹ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم ایک سرپلس 125 ارب کا دیں گے، جو کہ اچھی بات ہوگی۔ دوسری طرف سندھ جو ہے انہوں نے تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں، مگر اس کے نتیجے میں اور دوسرے وجوہات کے بنا ان کا خسارہ والا بجٹ ہے۔ اور تیسری طرف آج جو خیبر پختونخوا نے اناؤنس کیا ہے وہ بالکل بیلنس بجٹ ہے، یعنی کہ اس میں نہ تو سرپلس ہے نہ ڈیفیسٹ ہے۔ تو یعنی کہ کل اگر آپ ملا لیں تو مشکل سے یہ 3 بجٹ کو ملا لیں تو سرپلس نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اعداد شمار میں بجٹ کے یہ کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے چاروں صوبے اگلے سال 242 ارب کا سرپلس دیں گے۔ ایسا نہیں لگتا ہے۔ تو ایک طرف تو ریونیو شارٹ فال ہے، دوسری طرف پروونشل سرپلس نہیں ہے، تو خطرہ اس بات کا ضرور ہے کہ یہ 7% سے کافی حد تک اس وقت تک بڑھ سکتا ہے، اگرچہ منی بجٹ نہیں آتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ پہلے ہی لکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ بے روزگاری ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے کرونا وائرس آ گیا تو حکومت کے لیے چیلنج بڑا ہو گیا، تو بے روزگاری اس وقت کتنی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے کرونا سے پہلے تک تقریباً 55 لاکھ ہمارے مزدور بیچارے بے روزگار تھے، اور کچھ اضافہ ہوا تھا پچھلے 1.5 سال میں، اس لیے کہ شرح نمو بہت کم رہی۔ اب 3-4 مہینے کے ہونے کے بعد، 3.5 مہینے ہونے کے بعد تقریباً حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کا صنعتی شعبہ اگر 1 مہینے 40% سے گر سکتا ہے تو اس کے نتیجے میں کتنی بے روزگاری نہیں پھیلے گی۔ اور جب صنعتی شعبہ گرتا ہے تو تجارت میں کمی آتی ہے، ٹرانسپورٹ میں کمی آتی ہے، بینکنگ کم ہو جاتا ہے، سب کچھ لنکڈ ہے۔ تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ابھی تک تقریباً اور 65 سے 70 لاکھ لوگ بیچارے بے روزگار ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس وقت ملک میں اندازے کے مطابق 1.10 کروڑ سے لے کر 1.20 کروڑ لوگ پاکستان کے بے روزگار ہو چکے ہیں، اور خدا نخواستہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اور بے روزگاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو بھائی صاحب کیونکہ غربت کا نمبر حکومت صحیح طریقے سے آفیشلی سامنے رکھا نہیں جاتا، تو اس بے روزگاری کے نتیجے میں غربت کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے پلاننگ کمیشن نے ایک یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ 2015 میں ایک بہت بڑا سروے کے ریزلٹس نکالے تھے، جسے ہم ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے غربت کو بارے میں ایک میجرمنٹ کرنے کا۔ اس کے تحت تقریباً اس وقت اس ملک میں 38% پاپولیشن غریب تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تو حالات کچھ بہتر ہوئے، جبکہ شرح نمو 5-5.5% کے رینج میں رہا، مگر اس سال اور پچھلے سال
کرونا آنے سے بھی پہلے کچھ اضافہ ہو چکا تھا. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 40% سے بھی زیادہ جا چکا تھا. اب جو ہے خدا نخواستہ اندازہ یہ ہے کہ جس طرح حالات ہیں کہ تقریباً یہ میرے خیال سے 48 سے 50% کی رینج میں جا چکا ہے. یعنی کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً آدھی پاپولیشن غریب ہو چکی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک حالات ہیں. ہمیں البتہ ہماری حکومت کو داد دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے احساس اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں کو پیسہ پہنچایا ہے. یہ بہت بڑا کام تھا، مگر اب اسے جاری رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ دے دیا ہے، 4 مہینے کے بعد پھر ضرورت پڑے گی. اور بجٹ میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم سیٹ ہو جائے اور 12 سے 15 لاکھ گھرانوں کو ہر تیسرے چوتھے مہینے ایک مناسب اماؤنٹ ملتا رہے. یہ پاکستان ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے غریبوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ معاشی حالات بہتر ہوں. اس وقت صورتحال بری نظر آتی ہے.